ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں, آپ تو زنا بھی کرتے ہیں, آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بڑے اچھے اخلاق ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی اماں کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اماں کی شادی بعد میں ہو رہی ہے. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمارے ہاں یہ بےغیرتی کا تصور ہے؟ بولو بھائی, کہیں شادی میں جاؤ اور جو تمبو لگا رہا ہو, کرسیاں لگا رہا ہو, کہیں گے یہ میاں بیوی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے. آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے. یار کیا ہے, مجھے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نشے وہ کر رہے ہیں. کوئی چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ؟ شرابی کو دو گے؟ وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کرتا ہے. بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. طہارت کے حکام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, طہارت کے حکام. اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر. لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے. دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا, وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے. بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے, تھوڑی سوری کرتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کسی سے آپ کا سیکشل ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے, وہ اس میں کیا خرابی, یہ کیا ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے. اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں. اگر ہومو سیکشولیٹی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا, اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں. یہ کام گدھا بھی نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا گدھے میں میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا, لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا. یہ جو کام گدھے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے, وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا. خدا کی قسم, مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے, اسلام چاہیے ہمیں. اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں, سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے, انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ورنہ تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے, لڑکیاں لڑکیوں سے, تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں, ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکاح کے رہتے ہیں. تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں, وہ وفادار ہوتے ہیں. گدھے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں. آپ گدھے سے پوچھیں تیری کتنی اولاد ہے, اس کو پتا ہوگا. کیا ہمیں کیا پتا, ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے, اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے, ہمیں کیا پتا یار. گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے, گدھے کو نہیں پتا ہوتا. جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہیں, نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. صرف باپ کا نہیں, چچا کا بھی پتا ہوتا ہے, تایا کا بھی پتا ہوتا ہے, بھابھی کا پتا ہے, نند کا پتا ہے, جٹھانی کا پتا ہے, خالہ کا پتا ہے, پھپھی کا پتا ہے, بھتیجوں کا پتا ہے, بھانجیوں کا پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی ہے سمجھ میں. کچھ لوگ گردن نہیں ہلا رہے, شاید کچھ مسئلہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے ہلنے جلنے سے ان کو. تو مجھے احساس ہوگا نا آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بات کرنے میں ذرا سکون ملے گا. تو خیر یہ تو کہاں ہم نکل لیے, اصل تو میں بغیرتی پر بیان کر رہا تھا. اصل جو میں بیان کر رہا تھا کس پر کر رہا تھا, بغیرتی پہ کر رہا تھا. تو اسی ٹاپک پہ واپس آ جاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلچر کو فوکس کرتے ہیں, اپنی پرمپرا کو دیکھتے ہیں, اپنی روایات کو دیکھتے ہیں. وہ روایات چاہے بے غیرتی پر مبنی ہوں, بے حیائی پر مبنی ہوں, اس سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو, لیکن اپنی کھوپڑی کا وہ استعمال نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں.
جو مذہبی جو غلط مذہبوں کو فالو کرتے ہیں. ہندو ہندو کیوں ہے؟ اس کے ابا ہندو تھے, اماں ہندو تھیں, یہی چل رہا ہے نا. گائے کا گوشت کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ بھائی ہمارے پنڈت جی نے منع کیا ہے. او بھائی پنڈت جی کیوں نہیں کھا رہے گائے کا گوشت؟ جی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. بھائی تمہارا مذہب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ساری مخلوق, آپ خدا کو بھگوان کہتے ہیں تو ہم بھگوان ہی فرض کر لیتے ہیں. بھگوان نے ساری مخلوق کس کے لیے بنائی ہے؟ گائے ہماری خدمت کے لیے بنی ہے, ہم گائے کی خدمت کے لیے تھوڑی بنے. لیکن جی عقل استعمال نہیں کرنی. ایسے لوگوں کو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. لیکن ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں, ان لوگوں کا نہیں ہے. ان آیات میں ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چند کامیابیاں دیکھ کے کہ ہم عقل کل ہیں, ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مذہب سے اور خدا سے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طبقہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے. پہلا والا طبقہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ ہو رہا ہے, سمٹ رہا ہے وہ. دوسرا والا طبقہ کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں پہلا طبقہ نہیں پیدا کیا جا رہا, یونیورسٹیوں میں دوسرا طبقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اس پہ چلو. تو خوب سمجھ لیں, انسانی عقل ایک طاقت ہے, قوت ہے جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں دی ہے جو لامحدود ہو, جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو ایک وزن رکھا ہوا ہو کہیں, آپ نے اس ویٹ کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے, کنوینس کا انتظام نہیں ہے, کوئی جانور کی سواری نہیں ہے, تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہاتھ استعمال کرو, خدا نے یہ ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ وزن اٹھانے کے لیے. تو یہ 4-5 کلو کی تھیلی ہے آٹے کی, 10 کلو کی تھیلی ہے, اٹھا کے لے جاؤ. آپ نے کہا یار کیا خاندانی بات کی ہے, خدا نے ہاتھ مجھے کیوں دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نا. یار اس بندے نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کیا ہے کہ کہیں آپ کا جانا ہوا, جی 1 من کی بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی, 1 من کی بوری پڑی ہوئی, تو اب آپ سواری کا انتظام نہیں کر رہے, کوئی گاڑی کرائے پہ لے لو یا کوئی جانور لے لو. کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیے ہیں بھائی؟ استعمال کرنے کے لیے نا. تو میں ان ہاتھوں سے یہ 1 من بوری اٹھاؤں گا. تو اگلا کہے گا بھائی ہاتھ سے 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو اتنا تو اٹھ سکتا ہے, ایک نارمل آدمی 40 کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتا. اگر تم نے یہ اٹھائی تو اس کے بعد تم دنیا میں کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے. پھر تمہیں لوگ اٹھائیں گے, پھر ساری زندگی لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے گھومتے رہیں گے.